بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. سلسلہ مضامین میں ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ یہ جو پیش گوئیوں والی روایتیں ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والے دور میں مستقبل میں جو بڑے فتنے اور بڑی آزمائشیں آپ کی امت پر آنے والی تھیں ان کو جو بیان فرمایا ہے، تو ہم اپنی محدود عقل کے مطابق کیا اس کی توجیہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا کیا حکمتیں ہیں اور کیا اس کی اہمیت ہے. کچھ باتوں کی طرف پچھلی نشست میں اشارہ کیا گیا تھا. اب ایک دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ یہ جو روایتیں ہیں ان کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے کہ جس میں شرور کا بیان ہے، یعنی فتن اپنا وہ جو سلبی معنی ہے نا اس کا بیان، کہ حالات خراب ہوں گے اور شر اپنی دونوں قسموں کے ساتھ ظاہر ہوگا. دونوں قسموں سے کیا مراد ہے؟ اخلاقی شر. ٹھیک ہے، تو اخلاقی شر کا کیا مطلب ہے کہ جو ہے وہ بدکاری عام ہو جائے گی، شراب پی جانے لگے گی، سود کھایا جانے لگے گا، جو ہے جہالت عام ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور امانت ختم ہو جائے گی، خیانت بڑھتی جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ اخلاقی شر. اور پھر ایک پہلو جو ہے وہ جو تکوینی شر ہے، مثلا قتل و غارت ہوگی، زلازل ہوں گے اور انتشار ہوگا، فساد ہوگا. تو دونوں طرح کے شرور ہیں جس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں جو ہے وہ کیا ہے. اب اس کو دیکھیے کہ جو شر ہے، شر کی معرفت انسان کے لیے کتنی ضروری ہے. خاص طور پہ وہ شر جو اخلاقی ہے اس کا جاننا کتنا ضروری ہے. اور پھر ایک اور پہلو سے کہ شر کا جو دوسرا پہلو ہے کہ یہ تکوینی طور پر اگر حالات خراب ہوں اور حالات کے اندر جو ہے وہ ٹریبولیشن ہو اور انتشار ہو تو کیا کرنا چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ قول منسوب ہے، کئی اکابرین نے اس کو نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انما تنقص عر الاسلام عروۃً عروۃً، کہ اسلام کی جو کڑیاں ہیں نا وہ ایک ایک کر کے بکھر جائیں گی. اذا نشا فی الاسلام من لم یعرف الجاہلیہ، کہ جب اسلام میں ایسے لوگ پروان چڑھیں گے، ان کی اٹھان ہوگی کہ جو جاہلیت کو نہیں جانتے. تو جاہلیت یا شر یا سیئہ یا فتن، ان کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ وہ ایک بہت مشہور شاعر ہے نا ابو فراس الحمدانی، اس کا ایک قطع ہے بہت معروف ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عرفت الشر لا للشر لیکن لتوقی ومن لم یعرف الشر من الخیر یکافی، کہ میں شر کو پہچانتا ہوں اس لیے نہیں، یعنی شر کے لیے نہیں کہ مجھے شر کو اختیار کرنا ہے، بلکہ میں شر کو اس لیے جانتا ہوں تاکہ میں اس سے اپنے آپ کو بچاؤں، اتقا تقوی. اور کہا کہ جو شر کو نہیں پہچانتا تو اس کے بارے میں اندیشہ ہے، اور یعنی خیر سے شر کو ممتاز نہیں سمجھتا، اس کے بارے میں ڈر یہ ہے کہ وہ اس شر میں ملوث ہو جائے گا. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں بھی کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو یہ جو پہلو ہے، اور خاص طور پر حالات میں جو شر کا ایلیمنٹ ہے، جو انتشار ہے، جو خرابی ہے، اس کے حوالے سے وہ گویا ان کے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ تجسس تھا اور جاننے کا جذبہ تھا. اس میں خاص طور پہ سیدنا جو ہے وہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جیسے ایسے لگتا ہے کہ وہ متخصص ہیں، یعنی یہ ایک ان کا خاص شعبہ ہے.
اور اس لحاظ سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں پوچھتے رہا کرتے تھے، اور ان کا یہ شوق ذوق دیکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ظاہری بات ہے کہ فتنوں میں ایک فتنہ جو ہے وہ نفاق کا بھی ہے، تو ایک موقع پر آپ نے کچھ صحابہ کو جو ہے کچھ منافقین کے نام بتائے، اور وہ بھی ایک خاص واقعہ ہے کہ جب ایک موقع پر منافقین نے معاذ اللہ آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی اور طے کیا کہ اوپر سے ایک چٹان آپ پر جو ہے وہ گرا دیں اور آپ کو شہید کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مطلع فرما دیا اور پھر وہ سازش ان کی ناکام ہو گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس ایونٹ میں بھی جو لوگ کچھ منافقین شامل تھے ان کا تذکرہ کیا، تو سیدنا حذیفہ بن الجمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان منافقین کے نام بتائے، اور اس وجہ سے وہ ان کا یہ جیسے ایک لقب جو ہے وہ معروف ہو گیا تھا صحابہ میں کہ صاحب السر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے۔ اور بلکہ مختلف جو اکابر صحابہ ہیں وہ بعض اوقات جو ہے اب پوچھا کرتے تھے سیدنا حذیفہ سے ڈرتے ڈرتے، اور چونکہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ان کا اپنے بارے میں سیلف امیج تو تھا ہی نہیں، ہر وقت ڈرے کانپے رہتے تھے، وہ پوچھتے تھے کہ کہیں ہمارا نام تو اس فہرست میں نہیں ہے، یعنی جو منافق ہیں۔ تو یہ سیدنا حذیفہ بن جمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ متفق علیہ روایت ہے اور یہ کئی ورژن ہیں اس روایت کے۔ تو سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، کہ لوگ عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی بابت پوچھا کرتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَن يُدْرِكَنِي، اور میں شر کے بارے میں خاص طور پہ کریت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتا تھا۔ سبب کیا تھا؟ یعنی کیا کوئی ذہنی لذت کے لیے پوچھتا تھا، کیا ویسے ہی انسان کے اندر جو ایک فطری تجسس ہوتا ہے اس کے لیے پوچھتا تھا؟ نہیں، جو پوچھنے کا سبب تھا وہ خالص اخلاقی تھا۔ تو کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کی بابت سوال کیا کرتا تھا، مخافت ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں جو ہے وہ میں ان حالات سے دوچار نہ ہو جاؤں یا شر کو میں پا نہ لوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ انا کننا فی جاہلیت و شر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاہلیت میں تھے اور شر میں تھے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر بھی شر اپنے دونوں معنوں میں ہوگا کہ شر تھا اور قسم پرسی بھی تھی، فقر بھی تھا، گمراہی بھی تھی، قتل و غارت بھی تھا، بدکاری بھی تھی۔ فجاءنا اللہ بہذا الخیر، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس یہ خیر بھیجا، آپ کے ذریعے خیر یعنی قرآن اور آپ کی سنت ہم تک پہنچائی۔ تو فہل بعد ھذا الخیر من شر، اب تو خیر ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور رسول کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ سب سے خیر والا زمانہ ہوتا ہے، خیر القرون قرنی، کہ زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو کہا کہ اب تو اس وقت خیر ہی خیر ہے، جو ہے وہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، پیغمبر جو ہے ہمارے درمیان موجود ہے، بین اظہرنا ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک خیر کی حالت ہے اس کے بعد کوئی شر دوبارہ آ جائے؟ تو قال نعم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں۔ قلت وهل بعد ذلك الشر من خیر، تو پھر کہتے ہیں میں نے عرض کی کیا اس شر کے بعد پھر خیر بھی ہوگا؟ قال نعم، تو کہا کہ ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہو جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا جو تصور تاریخ ہے وہ اسی طرح کا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ نہ تو یہ ہے کہ نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے، نہ یہ ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف جو ہے وہ آنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے، اتار چڑھاؤ ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت خیر ہے، پھر شر آئے گا، پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ خیر ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا دعات علی ابواب جہنم، کہا کہ پھر ایک دور ہوگا ایسا کہ جس میں جہنم کے دروازوں پر گویا کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، کچھ دائی کھڑے ہوں گے۔ من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا،
اور جو ان کی پکار پر لبیک کہیں گے، وہ جو ائمۃ المضلین ہیں، کچھ روایتوں میں ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ گمراہ کرنے والے پیشوا مقتدا، تو کہا کہ وہ گویا جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے اور جہنم کے داعی ہوں گے۔ اور یہ بات ہم پر واضح ہونی چاہیے کہ وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم جہنم کے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جہنم کی مارکیٹنگ کرنے والے ہیں یا جہنم کا سودا بیچ رہے ہیں، اور جس کو جہنم میں جانا ہے وہ ہمارے گروہ میں، ہمارے جتھے میں، ہماری جماعت میں شامل ہو جائے۔ یہ تھوڑا ہی ہے، وہ تو ایک دجل ہوگا نا، اور وہ جو اس جہنم کو گویا جنت بنا کر پیش کر رہے ہوں گے، جس طرح دجال، وہ جو دجال اکبر ہے، وہ بھی تو یہی کرے گا نا، کہ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اس کی جو ہے وہ جنت ہے، وہ اصل میں جہنم ہے۔ تو یہ لوگ بھی بڑے خوشنما باتیں کریں گے، بڑی چرب زبان ہوں گے، بڑے لسان ہوں گے اور بڑے سبز باغ دکھائیں گے۔ اور کہا کہ یہ گویا جہنم کے دروازوں پر کچھ داعی ہوں گے، اور جو ان کی پکار پر لبیک کہے گا وہ ان کو گویا جہنم میں جھونک دیں گے، جہنم میں ان کے جانے کا سبب بن جائیں گے۔ قلت یا رسول اللہ صفہم لنا، سیدنا حذیفہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ ہمیں ان کی کچھ صفات تو بیان کیجیے، کیونکہ آپ نے یہ بات ہم سے فرمائی ہے تو اب یہ تو مقدر ہے، یہ تو ہو کر رہے گا، یعنی زبان نبوی سے جو بھی خبر مستقبل کے بارے میں یا ماضی کے بارے میں یا حال کے بارے میں ملتی ہے وہ بالکل قطعی ہوتی۔ تو کہا کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ہوں گے تو پھر ہمیں تاکہ کچھ پہچان ہو جائے، ہم ایسے دجالوں سے، ایسے ائمۃ المضلین سے ہم بچ سکیں، تو ذرا بتائیے کس طرح کے لوگ ہوں گے۔ تو آپ نے ایک اصولی بات فرمائی، کہا ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے چہرے بشرے کے لوگ ہوں گے، پہلی ایک مطلب تو یہ ہے کہ بنی نوع انسان میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، مسلمانوں میں شمار ہوں گے، اور من جلدتنا کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہمارے جیسا ہی حلیہ ہوگا ان کا، بظاہر ہو سکتا ہے کہ بڑا دینی حلیہ ہو۔ اور کہا وہ یتکلمون بألسنتنا، وہ ہماری ہی زبان بولتے ہوں گے۔ اچھا، ایک زبان ہماری بولنے کا مطلب تو یہ ہے کہ جیسے عربی بولتے ہوں گے، مطلب وہ کوئی غیر زبان نہیں بول رہے ہوں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا ڈکشن ہے، جو ہمارا ڈسکورس ہے، یعنی ہمارا ڈسکورس، مسلمانوں کا ڈسکورس کیا ہے؟ قرآن و سنت پر مبنی ہے نا۔ تو کہا کہ وہ یتکلمون بألسنتنا، اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ ویسی ہی باتیں کر رہے ہوں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، یعنی جو دجال یا دجاجلہ کا تذکرہ ہوتا ہے احادیث میں، یعنی وہ یہ کوئی نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی آدمی کوئی راک سٹار ہوگا، یا کوئی آدمی جو ہے وہ کوئی آپ سمجھ لیں کہ بروکر ہوگا، یا کوئی آدمی سود خور ہوگا، یا کوئی آدمی جو ہے بڑا گلوکار ہوگا یا اداکار ہوگا یا ڈانسر ہوگا یا شو بز کا کوئی آئیکن ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ جو خاص طور پہ دجال کا تصور ہے نا، یہ سب مذہبی بہروپ کے لوگ ہوں گے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا نا، وہ جو ہم نے پڑھی تھی کہ بھائی میرے بعد جو ہے وہ بہت سے دجال آئیں گے، اور کلہم یزعم انہ نبی۔ اب آپ دیکھیے نا، دجل، دجالیت، اس کا تعلق کیا ہے؟ اور دجل کا مطلب ہی کیا ہے کہ ملمہ کاری۔ تو جو کھلا شر ہے نا، جو کھلا جو ہے وہ ننگا پن ہے، جو کھلی عریانی ہے، جو کھلی جو ہے وہ گمراہی ہے اور دنیا پرستی ہے، وہ نہیں ہے دجل۔ دجل تو کہتے ہی اس کو ہے۔ تو کہا کہ وہ یتکلمون بألسنتنا، وہ ان کا بہروپ بھی ہم جیسا ہی ہوگا، یعنی وہ ہم جیسا بہروپ بنائے ہوئے ہوں گے، اور وہ ہماری جیسی گفتگو کرتے ہوں گے، ہماری زبان بولتے ہوں گے۔ اب یہ پتہ لگ گیا کہ بھئی ایسے گمراہ لوگ ہوں گے اور باتیں کرتے ہوں گے، اور ہوں گے وہ ائمۃ المضلین، اور نئے نئے دعوے کریں گے، نئی نئی پکاریں لگائیں گے۔ قلت فما تأمرنی ان ادرکنی، تو کہتے پھر میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ پھر کیا حکم فرماتے ہیں کہ اگر میں ان لوگوں کو پالوں، اور ایسے دجاجلہ اور ایسے ائمۃ المضلین اور ایسے دعات علی ابواب جہنم جو ہیں وہ ان کا زمانہ میں پالوں، تو پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہا کہ مسلمانوں کی جماعت سے چمٹ جاؤ، جڑ جاؤ، اور اس کے امام کے ساتھ جڑے رہو۔ اب آپ کو یہ بات ایک لمبی بات ہو جائے گی، ہمارا موضوع نہیں ہے کہ
جماعت المسلمین کسے کہتے ہیں، الجماع کسے کہتے ہیں. لیکن حدیث کے طالب علم کے طور پہ اگر آپ ان روایات کا مطالعہ کریں جہاں پہ آپ نے الجماع کا تذکرہ کیا تو اس سے دو چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ الجماع کا اصل مطلب کیا ہے، کہ جسو اللہ کے نبی نے فرمایا نا اس حدیث میں کہ ما انا علیہ و اصحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے اور جو صحابہ کی پوری جماعت نے اللہ کے نبی سے وصول کیا اور پھر اس دین کو توارث اور جو ہے وہ تعامل کے ذریعے اس امت میں منتقل کیا، وہ کیا ہے؟ وہ الجماع ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ اسی کو مین سٹریم بھی کہتے ہیں، اسی کو آپ نے کہا اتبعوا السواد الاعظم، وہ سواد اعظم ہے، وہی ہے جس کے لیے بعد میں پھر ایک ٹرم قائم کی گئی اہل السنت والجماعہ. تو جس کو کہا جاتا ہے مجمع علیہ عقائد، اعمال، افعال، احوال، یہ کیا ہے؟ یہ الجماع ہے. ٹھیک ہے، اور ایک اور مطلب الجماع کا ہے وہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے، یعنی جو مسلمانوں کا جو ہے وہ نظم اجتماعی ہے اس کو بھی الجماع کہا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ اس سے علیحدگی اختیار نہ کی جائے. اور وہ نظم اجتماعی ظاہری بات ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ خیر پر ہوگا اور وہ عمومی طور پر خیر پر رہے گا، اس کی گارنٹی الگ سے بھی جو ہے وہ دی گئی ہے. تو وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ کسی مسلمان کی جان حلال نہیں ہے، تو اس میں 3 شکلیں جو آپ نے بتائی ہیں قتل حق کی، ایک ہے قتل ناحق، ایک ہے قتل حق. تو اس میں جو ہے نفس بالنفس ہے، اور اس کے بعد جو ہے اور ایک ایسا بدکار ہے جو محسن ہے یعنی شادی شدہ ہے، اور تیسرے میں آپ نے فرمایا التارک لدینہ المفارق للجماع. پھر تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ جو دین کو چھوڑ دے اور الجماع سے مفارقت اختیار کرے. تو اب آپ دیکھیے نا التارک لدینہ میں وہ آ گئے، وہ عقائد آ گئے. ٹھیک ہے، اور ایک مطلب تو یہ ہے التارک لدینہ ای، ٹھیک ہے، المفارق للجماع، یعنی جب آپ نے دین کو چھوڑ دیا تو گویا آپ مسلمانوں کی اجتماعیت سے نکل گئے. اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ التارک لدینہ تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے آدمی نے ارتداد اختیار نہیں کیا، لیکن المفارق للجماع کہ مسلمانوں کی اجتماعیت اور خاص طور پہ نظم اجتماعی سے علیحدہ ہو جائے. اور کیسے علیحدہ ہو جائے؟ کہ انارکسٹ بن جائے، جتھا بنا لے، قتل و غارت شروع کر دے، یعنی مسلمانوں کا کہ اہل حل و عقد کا جو ہے اتفاق ہو گیا کسی شخص پر اور اس کی امامت اور خلافت جو ہے وہ نصب کر دی گئی. اب اس کے بعد بلا وجہ میں بغیر کسی شرعی سبب کے ایک شخص اٹھتا ہے اور ایک جتھا بنا کر انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. کہیں ہم نے ابھی اسی گفتگو میں وہ حدیث بھی پڑھی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مسلمان کسی ایک امام پر جمع ہو جائیں اور پھر کوئی اور دعوے دار کھڑا ہو جائے اور انتشار اور فساد پھیلانا چاہے فقتلوا، تو اس کو قتل کر دو. تو بات دور نہ نکل جائے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے تو اس سے جڑے رہنا، مسلمانوں کے مجمع علیہ عقائد تصورات سے جڑے رہنا. تو یہاں فرمایا کہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جماعت سے جڑے رہو اور اس کے امام سے جڑے رہو. تو بہرحال ویسے ضمنی طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث کی شرح ہم یہاں نہیں کر رہے. تو آج کل بھی آپ دیکھیں ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ بھانت بھانت کی آوازیں لوگ اٹھاتے ہیں، نئے نئے جو ہیں وہ دعوے ہوتے ہیں اور نئی نئی جو ہے وہ لوگوں کو راہیں دکھائی جاتی ہیں. تو اس میں بس یہ دیکھنا چاہیے کہ اکابر علماء کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو سیاسی ہماری اجتماعیت ہے اس کے جو پیشوا ہیں وہ دین سے اکثر و بیشتر بے بہرا ہیں، اور زیادہ تر وہ کوئی بہت زیادہ رہنمائی بھی لینا پسند نہیں کرتے. وہ تو جس طرح آج کل ہے کرائسس پیدا ہو گیا ہے، تو جیسے آپ سمجھ لیں کہ کرائسس کو دور کرنے کے لیے اور جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ انتشار سے بچنے کے لیے خاص موقعوں پہ علماء کو بلا کر ان سے کچھ باتیں پوچھ لی جاتی ہیں. تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ علماء ہیں. اب وہ ان میں کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، ہر طرح کے مسائل ہوں گے، وہ ہم میں بھی ہیں، ان کے اندر بھی کچھ ہوں گے، لیکن بہرحال رہنمائی لینی وہیں سے ہے اور انہی سے جڑنا ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آپ کو پتا ہوگا جب ایک خاص دور تھا اور جو ہے 9/11 کے بعد بہت کچھ ٹرموائل ہوا اور بہت جو ہے وہ مارا ماری ہوئی اور بہت جتھے بنے اور خود کش حملے ہوئے اور بہت کچھ ہوا. اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر گمنام ناموں سے
ابو فلان ان کا فتویٰ چھپ رہا ہے، فلاں غار سے فلاں صاحب ایک جو ہے بیان جاری کر رہے ہیں اور تمام مسلمانوں پر ایک چیز واجب کر رہے ہیں، اور جو آدمی گویا اس میں شریک نہیں ہوتا اس کو قرار دے رہے ہیں کہ وہ مرتد ہو گیا ہے اور وہ واجب القتل ہو گیا۔ تو وہاں پر بھی یہی سمجھایا جاتا تھا لوگوں کو کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ اکابر علماء ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں مسالک بھی ہیں، لیکن ہر مسلک کے بڑے علماء موجود ہیں نا، تو آپ ذرا ان سے رابطہ کر لیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دوسرے مسلک کے آدمی کو بڑا آدمی مان لیں، آپ کہیں نہ کہیں کھڑے ہوں گے نا، تو جس جگہ آپ کھڑے ہوئے ہیں وہاں جو آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے اس کے بڑے عالم بھی ہوں گے، کوئی دنیا خالی تو نہیں ہو گئی نا، تو اب آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے آج کے حوالے سے یہ بات عرض کر دی ہے۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، قلت، سیدنا حذیفہ نے عرض کی، یعنی ایک ایکسٹریم کیس سینیریو پیش کیا، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ، تو کہتے ہیں میں نے عرض کی، اے نبی آپ کیا فرماتے ہیں اگر معلوم ہو کہ کوئی اجتماعیت ہی نہیں رہی، تتر بتر ہو گئے ہیں لوگ، اور کوئی ایک مرکزی امیر بھی نہیں ہے، کوئی آپ سمجھ لیجئے کہ اتھارٹی کا سارا نظام ہی مختل ہو گیا ہے، قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ان تمام فرقوں سے، ان تمام گروہوں سے علیحدہ ہو جاؤ، یعنی جیسے انار کی پھیل جاتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ میں مثالیں دے رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری طرح انطباق اس حدیث کا ہوتا ہے، لیکن حالات پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ عراق میں پیدا ہو گئے، جیسے کہ شام میں پیدا ہو گئے، اور مختلف جتھے بن گئے، اور جتھے بن کے لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے۔ تو اب کوئی آدمی ہو سکتا ہے اگر وہ ان روایات سے جیسے ایک بصیرت لے اور کہے کہ نہیں، یہ اب بالکل جو ہے انارکی پھیل گئی ہے، فری فار آل ہو گیا ہے، اور ایک سول وار کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، تو گویا یہ ایک ہدایت ہے جو اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ اور اس پر ہم الگ سے بات کریں گے کہ جو مشاجرات صحابہ میں بھی صحابہ کی ایک تعداد ایسی تھی جو نیوٹرل ہو گئی تھی، اور ان کا خیال یہی تھا کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ نان پارٹیزن ہونا ہے، ہمیں کسی ایک پارٹی میں شامل نہیں ہونا، اور بلکہ ہمیں علیحدہ رہنا ہے۔ تو فرمایا کہ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، تو ان تمام فرقوں سے علیحدہ رہو، اور کہا کہ وَلَوْ أَن تَعَزَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، اور کہا کہ اتنی بھوک آ جائے، سب علیحدہ ہونا پڑے، تمہیں تمدن کو چھوڑنا پڑے، اور پھر چاہے تمہیں جو ہے وہ کسی درخت کی جڑ کھا کر اس کو چبا کر اپنی زندگی کا رشتہ برقرار رکھنا پڑے، تو کہا کہ پھر ایسا ہی کرنا، ان جتھوں میں سے کسی میں شامل نہ ہونا۔ اور یہ تقریباً ویسی صورتحال ہو سکتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے کہ اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ جب دو مسلمان ناحق جو ہے ایک دوسرے کے مقابل آ جاتے ہیں تلواریں سونت کر، تو پھر کیا ہوتا ہے، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں یہ ایگزیکٹ اطلاق نہیں کر رہا اس حدیث کا اس صورتحال پر، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک صورتحال ہوتی ہے کہ وہ معاملہ ہی ناحق کا ہوتا ہے، یا ہر چیز مشتبہ ہو جاتی ہے، تو گویا اس صورتحال میں پھر بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو روکے۔ تو کہا کہ وَلَوْ أَن تَعَزَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے اور تم اسی حال میں ہو۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ گویا متخصص تھے اس فیلڈ کے حوالے سے، اور پھر وہی بات کہ ان کے اندر یہ ایک جو جذبہ تھا کہ میں شر کو جانوں تاکہ شر سے بچ سکوں۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم شر کی معرفت رکھیں، اور پھر وہی بات، زیادہ بڑا مسئلہ تو ہمارا اخلاقی شر ہے نا، اس کو جانیں، لیکن جو دوسرا شر ہے، جو تکوینی حالات کے اندر شر ہے، اور ایسے مواقع الفتن ہیں، ایسے مواطن الفتن ہیں جو شر کے گویا آپ سمجھ لیں کہ محل ہے شر کا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ان سے بچنا، اور ان سینیریوز سے بچنا، ان حالات سے بچنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اب اس میں دیکھ رہا تھا ایک بہت اہم، بہت خوبصورت کلام ہے، میں چاہتا ہوں میں تھوڑا آپ کے سامنے بیان کروں، اور وہ اس کا تعلق تکوینی شر سے بھی ہے، لیکن زیادہ تعلق اس کا اخلاقی شر سے ہے، کیونکہ اس وقت گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ شر کی معرفت کیوں اتنی اہم ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ دین کا ایک بڑا مقصود تزکیہ ہے،
اور آپ کو معلوم ہے کہ تزکیہ دو چیزوں کا نام ہے. تزکیے کا ایک پہلو جو ہے وہ سلبی ہے، ٹھیک ہے، جس کو کہا جاتا ہے تخلیہ یا التخلی، کہ خالی کرنا اپنے آپ کو، کچھ چیزوں سے پاک کرنا. اور ایک اس کا ایجابی پہلو ہے جس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے تحلیہ یا التحلی، کچھ اچھی اوصاف کو اندر پیدا کرنا. یعنی ایک کیا ہے تزکیہ، ایک رخ سے ترک رذائل کا نام ہے، اور دوسرے رخ سے جو ہے وہ حصول فضائل کا نام ہے. تو بھائی رذائل کو جانیں گے تو اس سے بچیں گے نا. تو اس میں ایک بہت عمدہ کلام ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑا آپ کے سامنے پڑھ دوں. ہمارے اسلاف میں ایک بہت بڑے صاحب علم ہیں اور بڑے غیر معمولی اللہ نے ان کو بصیرت دی تھی نفس اور نفس کی باریکیوں کی. ان کا نام ہے امام ابو عبداللہ الحارث بن اسد المحاسبی، اور یہ 30ویں صدی ہجری کے ہیں، 243 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور کبھی اگر آپ نے امام غزالی علیہ رحمہ کی احیاء علوم الدین کا مطالعہ کیا ہو تو ان کا ایک بڑا جو سورس ہے نا امام صاحب کا، وہ امام حارث محاسبی کی کتابیں ہیں. تو الرعایہ لحقوق اللہ ان کی کتاب بہت معروف ہے، رسالۃ المسترشدین ایک کتاب بہت معروف ہے، اور ایک کتاب ان کی ہے آداب النفوس کے نام سے. تو یہ آداب النفوس جو ہے اس کا ایک حصہ میں تھوڑا آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. اس کا ایک باب ہے التطہیر والعمل، اور اس کا سب ہیڈنگ کیا ہے؟ اہمیت التطہر من الآفات قبل العمل. عمل سے پہلے یعنی پازیٹیولی خیر کو اختیار کرنے سے پہلے تطہر کی، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کی، اپنے آپ کو پاک کرنے کی کیا اہمیت. اب کہتے ہیں تطہیر کسے کہتے ہیں؟ الانتقال عن الشر الى الاساس الذي يبنى عليه الخیر. تطہیر کسے کہتے ہیں؟ شر سے منتقل ہو جائے آدمی، شر کو چھوڑ دے اور اس بنیاد پر آ جائے کہ جس پر خیر کی بنا رکھی جاتی ہے، عمارت تعمیر کی جاتی. یعنی مطلب کیا ہے کہ عمارت، اور آگے کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ عمارت گر جائے، دیواریں گر جائیں، لیکن جو ہے وہ بنیادیں باقی رہ جائیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اساس جو ہے گر جائے اور عمارت باقی رہے. تو اس کا مطلب ہے اساس کی اہمیت ہے، اور اساس پھر کیا ہے کہ شر کو چھوڑ کر خیر کی پوزیشن اختیار کی جائے، یہ ایک بنیاد ہے. تو اگر آپ شر کو جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر وہ اساس کہاں سے میسر آئے گی. اور کہتے ہیں کہ نفس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تطہیر کے عمل سے گھبراتا ہے اور نیکی کی طرف جاتا ہے. یہ بہت غیر معمولی بصیرت ہے. امام غزالی کو پڑھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے وہ اس جملے کو کیسے کیسے بیان کرتے ہیں. ہمارے قریب کے دور میں حضرت اشرف علی صاحب تھانوی علیہ رحمہ کو آپ پڑھ لیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ، اور جتنے بھی ہمارے بڑے لوگ ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ بھائی تہجد پڑھنا بھی اہم ہے، اور مجاہدہ کرنا بھی اہم ہے، اور صدقات اور خیرات کرنا بھی اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم جو ہے وہ گناہوں کا ترک ہے. یعنی آپ حرام سے تو بچ نہیں رہے، حرام کمائی آپ کر رہے ہیں اور پھر آپ انفاق بھی بے تحاشا کر رہے ہیں، تو وہ تو پھر قبول ہی نہیں ہے نا. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، یہ حدیث بھی نص ہے اس پہ کہ بھئی پہلے پاکیزگی تو حاصل کریں. اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک کے سوا کچھ قبول نہیں کرتے. تو کہتے ہیں کہ عجیب سا مسئلہ ہے کہ نفس جو ہے نا وہ تطہر سے گھبراتا ہے اور نیکیوں کی طرف جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تطہر بھاری عمل ہے، اور بغیر طہارت کے نیک عمل کرنا اس میں سہولت ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ جو طاعات پر عمل ہے اس سے مقدم ہے طہارات، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو یہ جو وہ چیزیں ہیں کہ جو خیر والی ہیں، جس کے ذریعے خیر طلب کیا جا سکتا ہے، اس کی جو ضرورت ہے وہ انسان کو بہت زیادہ ہے. تو کہتے ہیں کہ جو آدمی بھی اپنے نفس پر غور کرے گا اور یہ اس کو معلوم ہوگا کہ نفس جو ہے انسان کو کیسے کیسے برباد کرتا ہے، تو پھر وہ اس پر غور کرے گا. اور پھر اس میں کہتے ہیں کہ وہ جانے گا کہ پھر نفس اور خواہشات نفس کی جو معرفت ہے اس کی کیا اہمیت ہے، دشمن کی معرفت کی کیا اہمیت ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر وہ سمجھدار آدمی ہے نا تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ شر کی معرفت جو ہے وہ سب سے شدید چیز ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بات لِأَنَّهُ لَيْسَ الْعَمَلُ بِكُلِّ الْخَيْرِ يَلْزَمُ الْعَبْدُ
والشر کلہ لازم للعبد ترکہ، وہی بات جو ہم نے شاید پہلے بھی کہی تھی کہ جو خیر اختیار کرنا ہے نا، خیر کے اعمال سارے لازمی نہیں ہیں، کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مراتب ہیں، لیکن وہ جو شر ہے نا وہ سارا کا سارا لازم ہے کہ اس کو ترک کرنا ہے. اور کہتے ہیں ومن ترک الشر وقع فی الخیر، جو آدمی شر کو چھوڑ دیتا ہے وہ خود بخود خیر میں جو ہے جا پڑتا. اور کہا کہ ولیس کل من عمل بالخیر کان من اہلہ، اور کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی بھی عمل کرتا ہے خیر پر وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اہل خیر میں سے ہو. تو کہتے ہیں وہ معرفت العبد للشر فیہا علم الخیر والشر، اور کہتے ہیں کہ پھر بندے کا شر کی معرفت حاصل کرنا گویا اس میں خیر اور شر دونوں کا علم ہے. تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم شر کو جانیں تو صحیح نا. ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے عام طور پہ کہا جاتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو کچھ حلقوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ بھائی جو ہے وہ پازیٹیو کام کرنا چاہیے، ایجابی کام کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ خیر کی بات کرنی چاہیے اور ایجابی باتیں کرنی چاہیے. تو امر بالمعروف پہ زور زیادہ دینا چاہیے لیکن نہی عن المنکر پہ توجہ ذرا کم دیں. اور اس طرح کے جملے بھی بعض اوقات سننے کو ملتے ہیں عوام کی طرف سے کہ یہ جو ہے وہ نہی عن المنکر سے اور لوگوں کو برائی سے روکنے سے توڑ پیدا ہوتا ہے اور امر بالمعروف سے جوڑ پیدا ہوتا ہے. تو یہ بہت مغالطہ آمیز جملے ہیں. اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ سچے ہوں اس میں کہ ہمیں معروف اختیار کرنا ہے، لیکن یہ بات کہ جو چیز آپ اختیار کر رہے ہیں وہ معروف ہے بھی کہ نہیں ہے یہ بھی تو جاننا ضروری ہے نا. تو منکر کا علم، شر کا علم اس لحاظ سے بہت اہم ہے. تو یہ میں نے تھوڑا اختصار کے ساتھ، آگے بھی ان کا کلام تھا بہت غیر معمولی، میں نے عرض کیا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جو شر ہے، چاہے شر اخلاقی ہے، چاہے شر فتنوں کی شکل میں ہے، ٹرموائل کی شکل میں ہے، اس کی کتنی اہمیت. امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ ان کا بھی ایک بہت خوبصورت ان کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ فالقلب السلیم المحمود هو الذی یرید الخیر لا الشر. کہا کہ جو قلب سلیم ہے، جو محمود ہے، جس کی جو ہے تعریف کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ هو الذی یرید الخیر لا الشر، وہ ہے جو خیر چاہے نہ کہ شر. اور کہتے ہیں وہ کمال ذالک بان یعرف الخیر والشر، اور کہتے ہیں اس کا پھر کمال کیا ہے کہ انسان خیر اور شر کی معرفت رکھے. فاما من لا یعرف الشر، کہا کہ وہ شخص کہ جو شر کو نہیں پہچانتا، فذالک نقص فیہ لا یمدح بہ، تو کہا کہ پھر یہ تو اس میں ایک بڑا نقص ہے، اس کی پھر مدح نہیں کی جائے گی. تو وہی بات ہے کہ انسان جو ہے چیزوں کو دیکھے اور شر کو پہچانے، اپنے زمانے کے شر کو بھی پہچانے، اپنے زمانوں میں جو فتنے کی شکلیں ہیں ان کو بھی پہچانے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ ایک اور حکمت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جو تعلیم دی، جو بتایا کہ تمہیں اس طریقے سے جو ہے وہ شر تم پر آئے گا اور تمہیں یہ کام کرنے ہیں. ایک روایت بہت طویل روایت ہے، وہ اسرائیلی روایات میں سے ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں نقل کی ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ بھئی سیدنا داؤد کی حکمت میں کیا تھا، سیدنا موسیٰ کی حکمت میں تورات میں کیا تھا. پھر یہ پوچھا گیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وہ جو ان کے صحف کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، تو ان کے صحیفوں میں کیا بات تھی. تو اس میں ایک روایت ہے جو کئی کتابوں میں نقل ہوئی ہے، ابن حبان نے بھی نقل کی ہے اور لوگوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے مختلف الفاظ میں. اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ حکمت تھی ساری کی ساری، اور اس حکمت کے مختلف پہلو تھے. ان میں سے چند جملے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں سیدنا ابراہیم کے صحیفوں میں کیا حکمت تھی کہ وَعَلَى الْعَاقِلِ أَن يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ، کہ عاقل کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے کی بصیرت رکھتا ہو. اب وہی بات کہ اپنے زمانے کی بصیرت رکھنا یہ بہت ضروری چیز ہے. امام ابن عابدین علیہ رحمہ جو غیر معمولی فقاہت رکھنے والے حنفی فقیہ تھے، وہ ان کا ایک قول بھی جو ہے وہ بہت معروف ہے اور جو ہے وہ اکثر بیان ہوتا ہے کہ من جہل بأہل زمانہ فہو جاہل، کہ جو اپنے زمانے والوں سے واقف نہیں ہے، ان کے طور اطوار سے، ان کے افکار و اعمال سے، تو گویا پھر وہ جاہل ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے عالم سمجھنے کا خبط نہ پالے.
تو یہاں پر یہ روایت میں الفاظ کیا ہیں کہ عاقل پہ لازم ہے کہ اپنے زمانے کی بصیرت رکھتا ہو، مقبلاً علی شأنہ، اور اپنے جو معاملات ہیں ان کی طرف متوجہ ہو، حافظ للسانہ، اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ اور آگے بہت خوبصورت جملہ ہے، ومن حسب کلامہ من عملہ قل کلامہ الا فیما یعنیہ، اور جو آدمی اپنے کلام کو اپنا عمل شمار کرتا ہے، اس کا کلام بہت کم ہو جاتا ہے مگر اسی معاملے میں جو بامانی ہو۔ یعنی بہت اہم بات ہے کہ ہم عام طور پر کلام کو عمل نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یہ تو گپ شپ ہے، یہ تو باتیں ہو رہی ہیں نا، ہم کوئی گناہ کر تھوڑی رہے ہیں، ہم تو بس لطف لے رہے ہیں، ہم تو بس جو ہے ایک لذت لے رہے ہیں اور اپنی ایک ذہنی عیاشی کا بندوبست کر رہے ہیں، اور زبان کی ایک لذت ہے اور کانوں کی ایک لذت ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو آدمی کلام کو عمل سمجھتا ہے نا، پھر وہ الرٹ رہتا ہے، پھر اس کا کلام کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو روایت ہے اس سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اپنے زمانے کی بصیرت اور اپنے زمانے میں جو شر ہے اور جو فتنے ہیں ان کا علم رکھنا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ ہم جس موضوع پہ یہاں گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی سمجھ کے مطابق ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں جو پیش گوئیاں فرمائی ہیں اس کی کیا کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ دلائل النبوہ میں سے ہے، تو جتنی اس کی حکمت ہم پر منکشف ہوگی اتنا ہی گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے اندر جو احسان مندی ہے اور آپ سے جو محبت اور تعلق ہے اتنا ہی اس میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ تو اب ایک آخری بات وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو پیش گوئیوں کے حوالے سے بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں، اصل میں یہ انسان کی طبیعت کے اندر جو ایک خاص رجحان ہے اس کی تسکین کا بھی بندوبست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خلق کیا، اور جو فرمایا نا کہ الا یعلم من خلق، کیا بھلا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسانوں کی ضرورتیں کیا ہیں، ان کو کس کس حوالوں سے رہنمائی کی ضرورت ہے، اور جو قرآن مجید نے فرمایا نا کہ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، وہی تعالیٰ ہے جس نے خلق کیا پھر نک سک سے درست کر دیا، پھر ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا، اور پھر فہدا، اور پھر ہدایت دی، رہنمائی کی۔ ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمے ہے ہدایت دینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی ہم مسلمانوں تک یہ جو ہدایت پہنچائی ہے وہ دو ذریعوں سے پہنچائی ہے، وہ قرآن مجید کے ذریعے پہنچائی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچائی ہے۔ اور اگر ہمیں کہنا ہو نا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کیسے پہنچائی ہے، تو اپنے نبی مرسل کے ذریعے جو ہے وہ پہنچائی ہے، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہدایت ملی ہے اس کے یہ دو پہلو ہیں، قرآن اور سنت۔ تو اس لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ انسان کی طبیعت کے اندر ایک چیز رکھی گئی ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں تصورات رکھتا ہے، مستقبل کی فکر رکھتا ہے، مستقبل کا تصور رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ جو فرق بیان کرتے ہیں انسانوں اور جانوروں میں، وہ ایک فرق یہ بھی ہے کہ حیوانات جو ہیں وہ گویا لمحہ حال میں جیتے ہیں، جبلتوں کی بنیاد پہ جیتے ہیں، اور اس وقت جو چیز ان کے اندر جو آپ سمجھ لیجئے ارج پیدا ہوتی ہے، جو چیز زور مارتی ہے، جو سینشول ان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، اس کی تسکین وہ چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں لگتا ہمیں کہ ان کے ہاں ماضی کے حوالے سے کوئی تصور ہے، کچھ یادیں ہیں، اور یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ مستقبل کے حوالے سے ان کے ہاں کوئی بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ فور سائٹ ہے۔ اسی لیے انسان کا معاملہ یہ ہے، اور یہی چیز انسان کے معاملے کو بہت پیچیدہ بھی بنا دیتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بار بار
جب جنت کا تذکرہ آتا ہے یا حیات طیبہ کا تذکرہ آتا ہے یا ایسی زندگی کا تصور پیش کیا جاتا ہے کہ جو بہت پاکیزہ زندگی ہے، تو وہاں دو الفاظ آتے ہیں، ایک خوف اور ایک حزن، کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس کے بارے میں مفسرین نے یہی بات لکھی ہے کہ حزن جو ہوتا ہے وہ ماضی سے متعلق ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں تکلیفیں، پریشانیاں، صدمات آتے ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ صدمے کو جھیلے اور پھر اس کو رائٹ آف کر دے، اپنے سے بالکل جو ہے وہ محو کر دے، جو ہے وہ جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ ریسیٹ کر دے اپنے سسٹم کو، یا ڈیلیٹ کر دے سارا ڈیٹا۔ یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو انسان ماضی کے جو غم ہیں، جو حزن ہیں، ان میں بھی جیتا ہے، اور دوسرے حوالے سے انسان مستقبل کے اندیشوں میں جیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں تو جتنی بھی راحتیں ہیں، جتنی بھی خوشیاں ہیں نا، ان کے ساتھ اندیشے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ کو خوشی ہوگی، لیکن فوری احساس ہوگا کہ کہیں یہ مال مجھ سے چلا نہ جائے۔ اللہ نے اولاد دی، پھر اولاد کی اولاد دی، تو اب لگ رہا ہے کہ جیسے خوشیاں بڑھ رہی ہیں، لیکن جیسے جیسے خوشیاں بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے اندیشے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کہیں اس اولاد کو کچھ ہو نہ جائے، کہیں یہ ہم سے رخصت نہ ہو جائے، کہیں ہم ان سے رخصت نہ ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندیشے مستقل رہتے ہیں اور وہ مستقبل سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے انسان چاہتا ہے کہ وہ جانے کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا، اور یہ انسان کے اندر جیسے ایک طلب ہے۔ تو قرآن مجید نے بھی جو سورہ لقمان کے آخر میں فرمایا نا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس بأی ارض تموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ جو رحم میں ہے، ہمارے یہاں لوگ خیال کرتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ جو ہے یعلم ما فی الارحام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ جو بچہ پرورش پا رہا ہے یا پل بڑھ رہا ہے وہ جو ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اب تو آلات آ گئے، الٹرا ساؤنڈ آ گئے، پتہ لگ جاتا ہے میل ہے فیمیل ہے۔ لیکن یعلم ما فی الارحام کا یہ تو بہت ہی چھوٹا حصہ ہے، بہت ٹریویل سا حصہ ہے۔ یہ بات کہ جو بچہ ہے یہ پیدا بھی ہو پائے گا، یعنی یہ پورے سیمسٹر جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں پورے ہوں گے، تولد ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا، پھر تولد ہوگا تو وہ زندہ ہوگا، سانس لیتا ہوا یا مردہ ہوگا، جب پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد کتنی زندگی ہے اس کی، کیا اس کے ساتھ حالات پیش آئیں گے، کس طرح کے جو ہے معاملات اس پر گزریں گے، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ یہ تو ایک بہت چھوٹا سا اور بہت غیر اہم سا جز ہے کہ بھائی وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ادب المفرد میں یہ روایت موجود ہے کہ سیدہ کہتی ہیں کہ ایک یعنی ان سے روایت کرنے والی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کو محلے میں ارد گرد کہیں کسی بچے کی ولادت کی خبر جو ہے وہ دی جاتی تو کبھی یہ نہ پوچھتی کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ پوچھتی کہ بھائی زندہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو یہ سب سے اہم سوال تو یہ ہے نا کہ بھائی وہ جیتا جاگتا بچہ ہے کہ نہیں ہے، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ یہ تو بہت ہی آپ سمجھ لیجئے کہ اتنی اہم بات نہیں ہے جس کو ہم نے بہت اہم بنا لیا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز ہے۔ اور پھر جو معروف روایت ہے نا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جو ہے انسان کی تخلیق اس کی ماں کے رحم میں ہو جاتی ہے اور 40 دن نطفہ ہے، 40 دن جو ہے وہ مضغہ ہے، 40 دن جو ہے وہ علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، اور پھر جب جو ہے وہ 120 دن یعنی 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر ثم یرسل الیہ الملک، پھر ایک فرشتے کو اس کی طرف بھیجا جاتا ہے، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ کلمات، اور اس کو حکم دیا جاتا ہے 4 باتوں کی تعین کا۔ اور وہ 4 باتیں کیا ہیں کہ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، 4 باتوں کا کہ بھائی اس کا جو ہے وہ رزق کتنا ہوگا۔ اور رزق ظاہری بات ہے کہ رزق ویسے روحانی بھی ہوتا ہے اور دوسرا مادی بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں زیادہ مراد جو ہے وہ مادی ہے، کیا رزق، کتنا رزق کمائے گا۔ نمبر 2 اجل کیا ہے،
جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے. وہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ مخلوق ہونے کا مطلب ہے کہ وہ فانی ہے، نہیں تھا، وجود میں آیا، پھر اس کو جانا ہے. یعنی موت زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اٹیچڈ ہے، اس سے منہا نہیں ہو سکتی. وہ عمل ہی، اب یہ عمل کیسے کرے گا؟ نیک عمل کرے گا، برے عمل کرے گا، اور پھر اس کی ڈیسٹینی کیا ہوگی، کہاں پہنچے گا؟ شقیٌ او سعید، خوش بختی مقدر آئے گی، یعنی اللہ کی جنت، اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار جو ہے اس کے نصیب میں ہوگا. او شقی، یا بدبخت ہوگا، نامراد ہوگا، جہنم، اللہ کی ناراضی اور اللہ کی رحمت سے دوری جو ہے وہ اس کا مقدر بنے گی. اب یہ جو سوالات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں کامل ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں، اب یہاں ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. انسان کو اللہ نے جو اختیار دیا ہے وہ اس کو استعمال کر کے یہ سب کرے گا، اور اس میں زیادہ تر حصہ جبر سے گورن ہوگا، تھوڑا سا حصہ اختیار سے گورن ہوگا، اور مواخذہ اتنے ہی حصے میں ہے جس میں انسان کو فری ول یا اختیار حاصل ہے. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اب ان چیزوں کو جاننے کی ایک خواہش ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسانوں نے ہمیشہ ہر دور میں اس کی کوشش کی ہے کہ ایسے لوگ ہوں کہ جو ہمیں کچھ بتا دیں، ہمیں کوئی اطلاع دے دیں. اور ہمیں معلوم ہے کہ اسی کی وجہ سے جو کاہن ہے اور منجم ہیں اور اس طرح کے عراف ہیں اور کاہن ہیں، تو ان کا سارا کاروبار چلتا ہے. اور اس میں بھی جو صحیح احادیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تکوین ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جیسے آزمائش کرنی ہے اپنے بندوں کی، تو صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب کوئی امر نازل فرماتے ہیں تو فرشتے پڑھاتے ہیں اس کو لینے کے لیے، اور پھر ان پہ خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے. وہ ایک تفصیلی بات ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کا امر لے کے فرشتے اترتے ہیں آسمان سے، تو پھر جو ہے وہ کچھ جنات جو ہیں وہ کچھ سن گن لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی بات جو ہے وہ اچک لے. یعنی آج کل آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے لیکس کا، وکی لیکس بہت مشہور ہوئی. تو جیسے یہ ایک ڈیوائن لیکس کا وہ ان کے ہوتا ہے کہ بھئی کوئی چیز پتہ لگ جائے، ہمیں کوئی ایک بات پتہ لگ جائے. اسی لیے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب وحی نازل ہونی ہوتی ہے نا، یا اس دور میں وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے، تو دور دور تک پہرے لگا دیے جاتے ہیں. اور خود کہتے ہیں نا جنات کے انا کننا، جو ہے ہم تو بیٹھ جایا کرتے تھے اور ہم بیٹھ کے سن گن لے لیا کرتے تھے. تو لیکن اب ہم اگر ایسا کرتے ہیں تو یجد لہو شہاب رصدا، نجد لہو شہاب رصدا، تو اب ہم پاتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ شہابیہ ہم پر داغ دیا جاتا ہے. تو یہ گویا یہ انتظام ایک بڑا کڑا پہرا لگا دیا جاتا تھا جب وحی کا نزول ہوتا تھا، تاکہ اس میں کوئی دراندازی نہ ہو سکے. اور اسی دراندازی کی نفی کے لیے، چاہے وہ لوح محفوظ میں ہو چاہے رستے میں ہو، تو بتایا نا کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، انتہائی پاکیزہ اور مقرب فرشتوں کی رسائی ہے وہاں پر، کوئی ناپاک جن اور کوئی خبیث روح جو ہے وہاں پہنچ بھی نہیں سکتی. تو بادل میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر وہ جب لے کر آتے ہیں تو ایک آدھ بات وہ اچک لیتے ہیں، اور ظاہری بات ہے وہ بھی اللہ کی تکوین کا حصہ ہے نا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی بات مشکل نہیں ہے نا کہ وہ بھی نہ ہو سکے، لیکن آزمائش ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ پھر وہی کرتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم. تو پھر اسی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ جو ان کے نیچے اولیاء ہوتے ہیں، کاہن، جو ان کی سیوا کرتے ہیں، ان کی پوجا کرواتے ہیں، ان کو بھیٹ دلواتے ہیں، تو ان کے کان میں کوئی ایک آدھی پچدی بات جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ وہ جیسے کوئی مرغا جو ہے ٹھونگے مارتا ہے، اس طرح سے کچھ باتیں جو ہے انڈیل دیتے ہیں. اور پھر وہ کاہن کیا کرتا ہے، وہ کاہن اس کے ساتھ جو ہے روایت میں آتا ہے کہ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذِبَةٍ، کہ وہ کاہن یا وہ جو ساحر ہے وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ساتھ ملا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہانت کا کاروبار چلتا ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جی بتائیے جی کل کیا ہوگا، اور فلاں کام ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا، فلاں جاب مل جائے گی کہ نہیں مل جائے گی، میں ترقی کروں گا کہ نہیں کروں گا، اور میرے ہاتھوں میں جو ہے لکیر جو ہے وہ قسمت کی لکیر کیا کہتی ہے، میرے ہاتھ میں کوئی پیسہ ہے کہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اور چونکہ یہ ایک ٹینڈنسی پائی جاتی ہے اور اس کا استعمال پھر دجال کرتے ہیں، برے لوگ کرتے ہیں، گمراہ لوگ کرتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بہت سخت تلقین فرمائی
کہ من اتا عرافن، جو کسی عراف کے پاس آئے اور فرمایا کہ او کاہنن، یا کسی کاہن کے پاس، فصدقہ بما یقول، اور جو وہ کہے اس کو بالکل سچ مان لے، فقط کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے گویا کفر کیا اس چیز کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ من اتا عرافا لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، صلاۃ 40 لیلۃ، کہا کہ جو کسی عراف کے پاس گیا اور پھر گویا اس کی بات وہ یقین کر لیا، تو کہا کہ 40 جو ہے راتوں یعنی 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ٹینڈنسی ہے انسان کے اندر مستقبل میں جو ہے وہ جھانکنے کی یا یہ دیکھنے کی کہ کل کیا ہوگا، آنے والے دور میں کیا ہوگا، پھر اس کا فائدہ یہ لوگ اٹھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ اپنے عقیدہ بھی جو ہے وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان کی طبیعت میں ان چیزوں کی طرف ایک لپک ہے، ان چیزوں کی طرف وہ جو ہے وہ جاتا ہے۔ امام ماوردی جو ہے، جن کی کتاب الاحکام السلطانیہ بہت معروف ہے، ادب الدنیا والدین کتاب بہت معروف ہے، ان کی ایک کتاب ہے درر السلوک فی سیاست الملوک، وہاں وہ ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں ما ان لکل جدید لذہ، اس وجہ سے کہ ہر جدید چیز میں لذت ہوتی ہے، وَلِكُلِّ مُسْتَحْدِثٍ سَبْوَةٌ، اور ہر نئی بات یا جو ہے نیا کوئی بات، اچھوتی بات بیان کرنے والے کی طرف سبوتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میلان ہوتا ہے، انسان کے نفس کا میلان ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ پھر ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور پھر آگے وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علی امتی منافق علیم اللسان، کہ مجھے اپنی امت پر جو چیزیں، جن چیزوں کا اندیشہ ہے، اس میں بہت ہی زیادہ جو بڑا اندیشہ ہے وہ کیا ہے؟ ہر جو ہے ایک ایسے منافق کا، علیم اللسان، جو بڑا زباندان ہے، چرب زبان ہے، بڑی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو جو ہے باتوں میں لگا لیتا ہے۔ اور کہتے ہیں پھر اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فتصیر البدع فاشیہ، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بدعتیں پھیل جاتی ہیں، وہ مذاہب الحق واہیہ، اور حق کی جو راہیں ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ اپنے فتاویٰ میں ایک جگہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو حوادث کونیہ ہے نا، اس میں جو جھوٹ کا باب ہے وہ امور دینیہ میں جھوٹ کے حوالے سے زیادہ ہے، یعنی ایک جھوٹ ہے جو بولا جائے گا شریعت کے معاملے میں، لیکن ایک جھوٹ ہے جو بولا جائے گا تکوینی معاملات میں۔ کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ کہ لأن تشوف الذین یغلبون الدنیا علی الدین الی ذالک اکثر وان کان لأہل الدین الی ذالک تشوف، کہتے ہیں کہ چونکہ وہ لوگ جو جن کے ہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ دین پر غالب آ جاتی ہے، تو ان تشوف الذین یغلبون الدنیا علی الدین الی ذالک اکثر، جن پر دنیا کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے در پہ ہوتے ہیں، میں کتنا کامیاب ہوں گا، کیا ملے گا، کہاں جاؤں گا، فلاں منصب مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس کے لیے وہ کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو اہل دین ہوتے ہیں ان کا جو تشوف ہے، ان کا جو شوق ہے، ان کا جو میلان ہے، وہ دین کی طرف زیادہ جو ہے وہ قوی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں لیکن وَأُولَٰئِكَ لَيْسَ لَهُم مِّنَ الْفُرْقَانِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ مِّنَ النُّورِ مَا لِأَهْلِ الدِّينِ، اور کہتے ہیں کہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر وہ فرقان تو ہوتا نہیں، وہ ایمان تو ہوتا نہیں کہ حق و باطل میں تفریق کر سکیں۔ تو کہا کہ اس وجہ سے یہی ہوتا ہے کہ اس معاملے میں فَلِهَٰذَا كَثُرَ الْكَذَّابُونَ فِي ذَلِكَ، اور کہا کہ اس وجہ سے اس معاملے میں جھوٹے بہت زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں وہ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں بہت ایسے لوگ ہیں، پتہ لگائے گا کہ فلاں سیاستدان ہیں، وہ کیمبرج سے پڑھے ہیں، کوئی آکسفورڈ سے پڑھا ہے، بہت سمجھدار ہیں، بہت ریشنلسٹ ہیں، بہت ایسے لگتا ہے کہ ہر بات عقل کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن وہ طرح طرح کے توہمات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی ایک زمانے میں یہاں ایک کوئی بابا جی ہوتے تھے، بابا دھنکا بابا شاید کہلاتا تھا، اور وہ بنیادی طور پہ چھڑیاں مارتا تھا، یعنی کوئی بابا جی تھے، کوئی خاص جذب کی کیفیت میں لوگوں کو جو ہے وہ چھڑیاں مارتے تھے۔ تو ہمارے کئی وزیر اعظم جو ہیں ان کے پاس گئے، اور ایک آدھ وزیر اعظم کوئی گیا، اس نے چھڑی کھائی اور وہ کامیاب ہو گیا، وزیر اعظم بن گیا، تو اس کے بعد یہ بات پھیل گئی، اور پھر جو بھی چاہتا تھا کہ وہ وزیر اعظم بنے جا کے وہ بابا جی سے چھڑیاں کھا کے آتا تھا۔
اور یہ وہ لوگ ہیں جو ویسے بہت پڑھے لکھے ہیں اور بڑے سمجھدار ہیں. ہمارے ایک پرانے جو ہے وہ صدر صاحب تھے، وہ بہت عرصہ جو ہے وہ جب صدر بھی تھے تو وہ اسلام آباد چھوڑ کے وہ کراچی شفٹ ہو گئے، اور پتہ لگا کہ ان کے پیر صاحب نے ان کو بتایا ہے کہ بھئی آپ ایک ایسے شہر میں رہیں کہ جس میں جو ہے وہ سمندر ہو اور جو ساحلی شہر ہو. تو کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا حالات پیدا ہوں گے، یہ انسانوں کے اندر یہ جذبہ رکھا ہوا ہے. اسی طرح ابن خلدون نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو انسان کی جو نفس ہے اس کے اندر ایک خاصیت یہ ہے کہ التشوق الی عواقب امورہم وعلم ما لا يحدث لهم من حیات و موت و خیر و شر سیما الحوادث العامہ. کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو انسانوں کے نفس کے اندر ایک تشوق ہے، ایک شوق ہے کہ معاملات کے انجام کو دیکھنے کا، ان چیزوں کا علم جاننے کا کہ جو ابھی واقع نہیں ہوئے ہیں، زندگی، موت، خیر، شر اور عمومی حوادث کے حوالے سے. تو کہا کہ اس وجہ سے پھر یہ چیزیں جو ہے آگے آتی ہیں. اور پھر کہتے ہیں خاص طور پر جو شہر کی جو عورتیں ہوتی ہیں اور بچے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے اور جو لوگ ہوتے ہیں جو ضعفاء العقول ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں میں کیونکہ اشتغال کرتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے کسب اور جاہ اور معاش اور معاشرت اور عداوت کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے جو رمل ہے اس میں لکیریں کھینچنا اور اس طرح کے جتنے بھی توہمات، سپرسٹیشنز ہیں ان کے وہ چکر میں آ جاتے ہیں. تو یہ بات بہت اہم ہے. اسی طریقے سے حافظ ابن قیم علیہ رحمہ مفتاح دار السعادہ میں فرماتے ہیں، اور یہاں بتا رہے ہیں کہ ولی حکمت جلیلۃ ضرب اللہ دون ھذا العلم بالاسداد. کہتے ہیں یہ جو ایک حکمت ہے نا کہ انسان کے اندر یہ جو ایک شوق ہے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس علم کو مسدود کر دیا. اگر آپ کو یاد ہوگا عقیدہ طحاویہ کی ایک عبارت میں نے پڑھ کے سنائی تھی کہ امام فرماتے ہیں کہ پھر علم دو ہیں. ایک علم وہ ہے جو مخلوقات کے لیے موجود ہے، اللہ نے میسر کیا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو مفقود ہے. تو کہتے ہیں کہ جو علم میں موجود ہے اس پر توجہ نہ دینا یہ گمراہی ہے، اور جو علم میں مفقود ہے اس پہ توجہ دینا، اس کے درپے ہونا، یہ ایک دوسری گمراہی. تو حافظ ابن قیم بھی یہی فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ طوا حقائق عن اکثر العباد، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مستقبل کے معاملات ہیں وہ اکثر العباد سے اللہ نے لپیٹ لیے ہیں. اپنے انبیاء کو تو بتاتے ہیں نا، ولا یظہر فی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. تو کہتے ہیں کہ وذالک ان العلم بما سیکون ویحدث ویستقبل علم حلف عند النفس. کہتے ہیں وجہ کیا ہے، یہ جو علم ہے نا کہ کیا ہوگا، کیا حالات آئیں گے، مستقبل میں کیا ہوگا، یہ نفس کے نزدیک بڑا حلو ہے، بڑا میٹھا ہے، بڑا لذیذ ہے. اور کہتے ہیں کہ وَلَهُ موقع عند العقل، اور کہتے ہیں کہ اس علم کا یعنی یہ علم انسان کی عقل میں راہ پا جاتا ہے. تو فلا احد الا وهو يتمنى ان يعلم الغیب، تو کوئی بھی شخص نہیں ہوتا مگر یہ وہ تمنا کرتا ہے کہ غیب کا علم رکھے، ويطلع علیہ، اور وہ اس پر جھانک سکے، وَيُدْرِكْ مَا سَوْفَ يَكُونُ فِي غد، اور وہ جان لے کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا. اور کہتے ہیں کہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے انسان جو ہے وہ غلط لوگوں کی طرف کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، ان کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے بھی گویا اللہ کے ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کے بڑے حصے کو گویا اپنے مکنون الغیب میں رکھ دیا، علم الغیب کا حصہ بنا دیا کہ جس پر کسی کو مطلع نہیں کیا. اور پھر ایک ضرورت پورا کرنے کے لیے کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ بالکل ہی ان کو کچھ نہ پتا ہو تو پھر وہ دجالوں اور غلط قسم کے لوگوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں، تو پھر اس کا ایک حصہ اپنی کتاب میں واضح کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے واضح کر دیا. یہ ہے بات جہاں میں پہنچانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو حکمت ہے پیش گوئیوں کی، جو احادیث کی، اس کی ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر چونکہ ایک طلب ہے، ایک ہوکا کہہ لیجئے، ایک ہوکا ہے کہ مستقبل کو جاننے کا، تو گویا جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اور بہت سی جبلتوں کی بھی تسکین کی ہے نا، ایک جبلت انسان کے اندر بھوک کی ہے، ایک جنس کی ہے، ایک تفوق کی ہے، تو ایک جبلت یہ بھی ہے کہ انسان جاننا چاہتا ہے کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، دنیا کہاں تک پہنچے گی. تو گویا اللہ تعالیٰ نے
یہ جو جبلت ہے اس کی تسکین کا بھی بندوبست کیا ہے اس ذریعے سے کہ قرآن مجید میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ انباء دی ہیں، بہت سی خبریں دی ہیں مستقبل کے بارے میں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بتائی ہیں، اور اس میں جس طرح آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن مجید میں اجمال ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اسی چیز کی تفصیل اور وضاحت ہوتی ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ اس موضوع پر تھوڑی سی بات اور کرنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔